ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين بجاه خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور حضور النور خاتم النبیین سید العالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محتشم حاضرین و سامعین، اللہ کے فضل اور اس کی دی توفیق سے جمعۃ مبارک کے ان پرنور لمحات میں اللہ کی حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے ہم مسجد میں موجود ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات اور وسیلہ مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بیان کرنے اور اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھتے ہوئے اس کی اتباع کی اور باطل کو باطل سمجھتے ہوئے اس سے اجتناب کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ عزیزان من، مارچ کا یہ مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمارے اس ملک پاکستان میں اور عالمی سطح پہ عورتوں کے حقوق کے لیے ایک دن منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور دین اسلام ایک کامل، جامع اور مکمل نظام حیات ہے، اور دین اسلام ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے۔ بالخصوص عورتوں کے حقوق کے حوالے سے دین اسلام کی جو سنہری تعلیمات ہیں وہ آپ کو کسی اور مذہب میں، کسی اور دین میں نہیں ملیں گی۔ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں اور حضور النور خاتم النبیین سید العالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء نے اپنے ارشادات میں عورتوں کے حقوق کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور تاریخ اسلام پر اگر آپ نظر دوڑائیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو عورتوں کا ایک کردار ہے اسلامی معاشرے میں جو آج کی ایک مسلم خاتون کے لیے مشعل راہ ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری وہ خواتین جو دین سے بیزار ہوتی ہیں، دینی تعلیمات سے واقف نہیں ہوتی، وہ مغرب کی سازش کا شکار ہوتے ہوئے عورت کی آزادی کا نعرہ لگاتی ہیں۔ ہم رب ذوالجلال کے بندے ہیں، رب ذوالجلال نے ہمیں اختیارات بھی دیے ہیں اور کہیں کہیں ہمیں پابند بھی کیا ہے۔ بالکل آزاد، ہر لحاظ سے آزاد ہونا، اپنی مرضی کا مالک ہو جانا۔ اگر انسان صرف اپنی مرضی کا مالک ہو جائے گا تو پھر وہ حیوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ تو لہٰذا یہ نعرہ تو کسی طور پر بھی درست نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ جب جسم تیرا ہی نہیں ہے، تجھے رب نے عطا کیا ہے، تو مرضی بھی پھر رب کی چلنی چاہیے۔ تو لہٰذا بس یہی فرق ہے اسلامی تعلیمات میں اور اسلام سے بیزار قوتوں میں۔ اسلام کہتا ہے جسم بھی رب نے دیا ہے تو رب مرضی بھی رب کی ہونی چاہیے۔ آئیے چند خواتین اسلام کا کردار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں کہ انہوں نے کن مشکل حالات میں اپنا کردار نبھایا اور پھر وہ آنے والی خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، ام خلاد نامی ایک خاتون اپنے چہرے پہ نقاب ڈالے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے اس بیٹے کے بارے میں دریافت کیا جو دین کی راہ میں شہید ہو چکا تھا، جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں چہرے کو بانقاب دیکھ کر ان سے ایک صحابی نے دریافت کیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ نے اس حالت میں بھی نقاب ڈالی ہوئی ہے، آپ نے اس حالت میں بھی پردے کا اہتمام کیا ہوا ہے؟ تو خاتون نے کہا اگرچہ میرا بیٹا جاتا رہا میری حیا تو نہیں گئی۔ یہ ہے خواتین اسلام کا کردار کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے، اس کی شہادت کے بارے میں پوچھنے جا رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پردے کا اہتمام نہ کیا ہو، بلکہ پردے کا اہتمام کر کے اس کے بعد بیٹے کے بارے میں پوچھنے جا رہی ہیں۔ اور جب سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت بھی آپ نے پردے کا اہتمام کیا ہوا ہے، تو آگے سے جواب دیتی ہیں کہ میرا بیٹا گیا ہے، میری حیا نہیں گئی۔ اور دین اسلام کی روشنی میں الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب تمہاری حیا ختم ہو جائے نا، پھر جو چاہے تم کرو۔ آج جو یہ حیا سوز مناظر ہم عورتوں کے حقوق کے نام پر دیکھتے ہیں، ان میں شرم و حیا کا مادہ نہیں رہتا، تو پھر اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے معاملات وہ ہوتے ہیں، پھر وہ مقدسات امت کی بھی توہین کرنے سے باز نہیں آتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی نازیبہ کلمات لکھتی، حالانکہ وہ ام المؤمنین ہے، اور یہ وہ خاتون ہے جن کے بارے میں رب ذوالجلال اپنے پاک کلام میں گواہی دیتا ہے، جن کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی رب ذوالجلال نے دی ہے۔ آئیے پاکیزہ سوچ، پاکیزہ فکر، پاکیزہ کردار کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ میں آپ کو گوش گزار کروں۔ اخبار الاخیار میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ خشک سالی ہو گئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے بارش کے لیے بہت دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ صورتحال ملاحظہ فرما کر حضرت شیخ نظام الدین علیہ الرحمہ نے اپنی والدہ محترمہ کی قمیض کے دامن کا ایک دھاگا اپنے ہاتھ میں لیا۔ شیخ نظام الدین علیہ الرحمہ خود بھی بہت بڑے ولی ہیں، لیکن والدہ کتنی بڑی ولیہ ہیں، کتنی نیک خاتون ہیں، آپ اس واقعے سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ نے اپنی والدہ محترمہ کی قمیض کا ایک دھاگا اپنے ہاتھ میں لیا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی، اس کی برکت سے بارش رحمت عطا فرما دے۔ ابھی آپ نے یہ جملہ ادا کیا ہی تھا کہ بارش برسنے لگی۔ یہ ہے اسلامی خواتین کا کردار۔ حضور کو نور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جب وہ اپنے آپ کو باحیا رکھتی ہیں، باحجاب رکھتی ہیں، پردے کا اہتمام کرتی ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرتی ہیں اور دین اسلام کے دائرے میں رہتی ہیں، تو ان کے اپنے ہاتھ اٹھنا تو دور کی بات ہے، ان کے جسم کا ایک دھاگا ہو تو رب اس کی بھی لاج رکھتا ہے اور اس کی برکت سے بارش عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان من، حضور النور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو آپ دیکھیں تو آپ نے خواتین اسلام کے حوالے سے بالکل واضح انداز میں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند ارشادات میں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس سے قبل ایک ایمان افروز واقعہ اور میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جنگ احد میں جب یہ خبر پہنچی نا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے تو افواہیں پھیلتی،
تو ہر کلمہ گو بے چین ہو گیا۔ جہاں صحابہ اکرام علیہم الرضوان بے چین ہوئے، وہیں صحابیات بھی بے چین ہوئیں۔ تو ایک انصاری خاتون باہر تشریف لائی اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے انہیں بتایا کہ آپ کے بھائی، شوہر اور والد جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ایک خاتون کے لیے بھائی کتنا مقام رکھتا ہے، والد کتنا مقام رکھتا ہے، شوہر کی کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی زندگی میں، مجھے یہ بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، ہر ذی شعور اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ خبر ملی کہ آپ کا والد بھی شہید ہو گیا ہے، آپ کا جو ہے جناب والا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے، اور آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، لیکن وہ ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں، اور چلتی جا رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ وہ الحمدللہ خیر و عافیت سے ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ آگے جاتی والد کی خبر ملتی، بھائی کی خبر ملتی، شوہر کی خبر ملتی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی نظر پڑی نا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ یہ بالکل صحیح سلامت ہیں، ٹھیک ہیں، تو وہ خاتون جس کا والد اسی جنگ میں شہید ہو چکا ہے، جس کا شوہر اسی جنگ میں شہید ہو چکا ہے، جس کا بھائی اسی جنگ میں شہید ہو چکا ہے، اس نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، اے پیارے مصطفیٰ آپ اگر سلامت ہے تو آپ کے بعد بڑی سے بڑی مصیبت کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ عزیزان من، حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ عورتوں سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کنز العمال حدیث کی مشہور کتاب ہے اور بڑی کتاب ہے، کئی جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جب تم اپنے شوہر سے حاملہ ہو اور شوہر تم سے راضی ہو تو اس کو ایسا ثواب عطا کیا جاتا ہے جسے اللہ کی راہ میں روزے رکھنے اور شب بیداری کرنے والے کو ملتا ہے۔ ایک خاتون ہے، وہ حاملہ ہے، شوہر سے راضی ہے، وہ یہ نہیں کہتی اپنا کھانا خود گرم کر لے، جھاڑو خود لگا لے، دوپٹہ تجھے پسند ہے تو خود اوڑھ لے، اس طرح کے پینافرکس اٹھائے ہوئے خواتین مارچ میں ہوتی ہیں، بلکہ وہ شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کو اللہ ایسا ثواب گھر میں عطا کرتا ہے جیسے روزے رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو ملتا ہے، اور اسے درد زہ پہنچنے پر ایسے ایسے انعامات دیے جائیں گے جس پر زمین اور آسمان والوں میں سے کسی کو نہیں بتایا گیا۔ وہ بچے کو جتنا دودھ پلائے گی ہر گھونٹ کے بدلے اللہ اس کی طرف سے اسے نیکی عطا کی جائے گی۔ اور اگر اسے بچے کی وجہ سے رات کو جاگنا پڑے، دیکھیں ماں رات کو جاگتی ہے، بچہ سونے نہیں دیتا، تو اسے راہ خدا میں 70,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ماں کی کتنی شان ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عورت کو پسند کرتا ہے جو اپنے شوہر سے محبت رکھے اور غیر مرد سے اپنی حفاظت کرے۔ غیر مردوں کے ساتھ بے تکلفی سے ملنا، بے حجابانہ ملنا، یہ خواتین اسلام کا شعار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے بہترین خاتون کون ہے؟ فرمایا سب عورتوں میں اچھی عورت وہ ہے، بیویوں میں اچھی بیوی وہ ہے جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب وہ اسے کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان و مال میں کسی کے ذریعے شوہر کو ناخوش نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ عورت گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہے۔ آئیے حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے، عورت کا گھر کا کام کاج کرنا جہاد کرنے والوں کے رتبے کے برابر ہے۔ جو لوگ میدان جہاد میں جہاد کر رہے ہوتے ہیں نا، اور خواتین اسلام گھر میں اپنا کام کرتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ گھر کے
کام کے بدلے میں انہیں جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عورت حالت حمل میں سے لے کر بچے کو جننے تک، دودھ چھڑانے تک ثواب اور مرتبے کے ایسے مقام میں ہوتی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگرانی کرنے والا ہر جہاد کے لیے تیار رہتا ہے، اگر وہ درمیان میں مر گیا تو وہ شہید ہو جاتا ہے ورنہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر خاتون کو موت آ جاتی ہے تو اللہ اسے شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے ورنہ اسے جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ عزیزان من، جب کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا تو ہر گھونٹ کے پلانے پر ایک ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندہ کر دیا، یا پھر جب دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، ندا کرتا ہے کہ تیرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے، اب جو کچھ کرے گی نئے سرے سے شمار ہوگا۔ دودھ پلانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خواتین اسلام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان من، یہ ہے آج لوگ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق نہیں دیتا اسلام۔ آئیے آخرت کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا ایمان افروز ارشاد سنیے۔ فرمایا شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عورتوں یاد رکھو جو تم میں سے نیک ہیں، اور نیک جو تم میں سے نیک ہیں تو وہ نیک مردوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ جب جنت کی باری آئے گی تو انہیں نیک مردوں سے پہلے جنت میں لے جایا جائے گا، اور جب شوہر جنت میں آئیں گے تو ان عورتوں کو غسل دے کر، خوشبو دے کر، سرخ اور زرد رنگ کی سواریوں پر شوہروں کے حوالے کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ ایسے بچے ہوں گے جس سے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ عزیزان من، یہ چند ارشادات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن سے بالکل واضح ہے کہ اسلام ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں خواتین کو مکمل حقوق دیتا ہے۔ وراثت میں حق پہلے نہیں دیا جاتا تھا، اسلام نے خواتین کے وراثت میں حقوق مقرر کیے ہیں۔ بیویوں کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا تھا، اسلام کی واضح تعلیمات ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والی کے معاملے میں بہتر ہے۔ اور بچیوں کو لوگ بوجھ سمجھتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے خود تربیت کی بچیوں کی، اور فرمایا جس کی 2 بچیاں ہوں اور وہ ان کی تربیت کرے، اچھی تربیت کرے، میں اور وہ جنت میں یوں ساتھ ہوں گے، اشارہ کر کے سمجھایا۔ اس طرح بہن کی صورت میں ہر لحاظ سے خواتین اسلام کو مکمل حقوق دیے گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مرد بھی اور ہماری خواتین بھی ان تعلیمات سے روشناس ہوں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک تو سورہ النساء اور سورہ نور کی جو تفسیر ہے قرآن کریم میں، وہ ہماری خواتین کو پڑھنی چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو ایسی کتابیں ہیں جو خواتین کی حقوق پر علماء نے مرتب کی ہیں، ان کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ میرے پاس یہ کتاب ہے قابل رشک خواتین، دور حاضر کے نامور عالم دین ہے مفتی محمد اکمل صاحب، ٹیلی ویژن پہ آتے رہتے ہیں ARY پہ، انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی ہے۔ اس میں انتہائی ایمان افروز واقعات ہیں اور باحوالہ ہیں، پھر اس کے بعد ان سے جو حاصل ہونے والا درس ہے اس کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی کتاب ہے جو ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے، ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ تو آپ کوشش کیجئے یہ کتاب خریدیے اور اپنی گھر کی خواتین کو دیجئے، خود بھی اس کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ خواتین کا کتنا مقام ہے اور وہ کیا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ رب ذوالجلال اس قسم کے جو مارچ ہوتے ہیں جس میں خواتین اسلام کی عزت کو نیلام کیا جاتا ہے، ہمیں اس سے بچنے اور اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آج یہ رجب کی آخری تاریخ ہے، کل سے شعبان کا آغاز ہو جائے گا۔ ہم نے مسجد کے کلر کا سلسلہ کرنا ہے، اور اب تک صورتحال جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے جو ہم اس کام کو شروع کروا سکیں۔
تو آپ سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر آپ اپنا حصہ ملائیں تاکہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے پہلے ہماری مسجد کے رنگ و روغن کا اور دیگر جو تھوڑے بہت کام ہیں ریپیرنگ کے وہ مکمل ہو سکیں اور جب رمضان مبارک کی آمد ہو تو اس میں لوگ آسانی کے ساتھ اس خانہ خدا میں عبادت کر سکیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ضرور اپنا کردار ادا کریں گے۔ رنگ کے حوالے سے جو اخراجات ہیں وہ تقریباً 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے لگ بھگ ہیں، اور اب ہماری جو اب تک سلسلہ ہوا ہے وہ 16-17 ہزار روپے ہے، اس سے زیادہ اب تک نہیں ہو سکا۔ تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ رنگ بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکتا کام، تو کوشش کریں اپنا حصہ ملائیں، ورنہ آپ کسی صاحب حیثیت کو جانتے ہو اس کی توجہ اس جانب مبذول کروائیں تاکہ اللہ کے اس گھر کو خوبصورت سے خوبصورت کیا جا سکے اور رمضان مبارک سے پہلے پہلے جو ہے اس کی تزئین و آرائش کی جا سکے، اور رمضان مبارک میں جب ایک شوق اور ذوق کے ساتھ نمازی یہاں پر آئیں تو انہیں پرسکون اور صاف ستھرا ماحول میسر آئے۔ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو اپنے گھر سے اپنی والہانہ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حضور علیہ السلام سے اپنی وفاؤں کا اظہار کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، مرد ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، خواتین ہوں، ان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ حضور علیہ السلام سے وفا کریں اور آپ کے ہر حکم پہ دل و جان سے کہیں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔